بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل تسلیم صابری میں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ نبی، پیغمبر، رسول، اور آپ نے اپنی امت کے لیے، دیگر تمام انبیاء کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بار بار عذابات آتے رہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے اور وہ عذاب ٹل جایا کرتے۔ ٹڈی دل کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب آیا، اور بار بار جو فرعون کے ساتھی تھے، جو کفار تھے، وہ بار بار توبہ کیا کرتے تھے اور بار بار اس توبہ سے پلٹ جایا کرتے تھے اور پھر اپنے وہ کام کیا کرتے، اور یہاں تک ان کی جرت ہو گئی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ خدا کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ تمہارے خدا کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں۔ ایک عذاب ایسا آیا جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پڑھ بھی رکھا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوگی کہ پانی کے خون بن جانے کا عذاب بھی آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تھی، جتنا پانی تھا وہ سب خون بن گیا، تمام کنوؤں میں پانی ہے، تمام چشموں میں تمام کنوؤں میں خون ہو گیا پانی، تمام چشموں کا پانی خون بن گیا، تمام دریاؤں کا پانی خون بن گیا، نیل کا جو پانی تھا وہ خون بن گیا، گویا جس طرف پانی لینے کی کوشش کرتے وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ کنویں سے پانی نکالا کرتے تو وہ پانی برتن میں آتے ہی خون بن جاتا۔ اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لائے ہوئے جو لوگ تھے، وہ پانی نکالا کرتے تھے، وہ پانی ہی رہا کرتا تھا۔ وہ کنوؤں سے پانی نکالیں، دریائے نیل سے پانی نکالیں، چشموں سے پانی لیں، جہاں سے بھی پانی، کنوؤں سے پانی نکالا کرتے وہ پانی ہی رہا کرتا۔ کفار یہ منظر دیکھتے تھے کہ ہم جہاں سے پانی لینے جاتے ہیں تو ان کے برتنوں سے پانی لے لیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس پہنچے، برتنوں سے پانی لینے کی کوشش کی، اور قدرت خداوندی کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ ان کے پاس جو پانی ہوا کرتا وہ پانی ہوتا تھا، لیکن وہی پانی جب فرعونیوں کے برتن میں آیا کرتا تو وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا کہ جو فرعونی عورتیں تھیں وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس پہنچی کہ تم ہمیں اپنے گھر سے برتن میں سے پانی نکال کے دے دو۔ وہ پانی ان کے برتنوں میں ڈالتے تو وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا کہ تم پانی اپنے منہ میں لے لو اور اپنے منہ سے پانی ہمارے منہ میں ڈال دو۔ وہ پانی جب تک بنی اسرائیل کے منہ میں رہتا وہ پانی رہتا، لیکن جب وہ فرعونیوں کے منہ میں آتا تو وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ فرعون بھی اس پیاس کی شدت سے جب بےتاب اور بے قرار ہو گیا تو اس نے جو تر درخت تھے، جو گیلے گیلے پتے تھے، ان کی رطوبت چوسنے کی کوشش کی کہ اس سے کچھ پانی میرے اندر جائے اور میری پیاس بجھے، تو وہ جب رطوبت پانی جب منہ میں جایا کرتا تو وہ پانی بھی خون بن جاتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے، ہم سب پر ایمان، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، آپ بس یہ دعا کیجئے کہ یہ عذاب اور یہ پریشانی ہم سے ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، وہ عذاب ٹل گیا، لیکن جیسے ہی وہ سیٹل ہوتے، پانی انہیں دستیاب ہوتا، جب وہ پھر نارمل زندگی کی طرف آتے تو وہ پھر مکر جایا کرتے تھے۔ یہ واقعات اس امت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا صدقہ ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آتے رہے ہیں اس طرح کے عذاب تو نہیں آئے، لیکن رب امت مصطفیٰ کے لوگوں کو، ہمیں
मोहलत दे रहा है, ढील दे रहा है, और सिर्फ ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हो जाएं, हम रब को राज़ी कर लें, रब की खुशनुदी के लिए, उसके महबूब की खुशनुदी के लिए काम करें। इस ढील का हम कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। पिछली उम्मतों में ये जो अजाब होते रहे हैं, ये उम्मत मुस्तफ़ा इससे बची हुई है। इसका सिर्फ इसकी वजह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का वजूद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत है कि हम इन अजाबात से बचे हुए हैं। वरना हाल हमारे भी वही हैं कि हम रोज़ाना अपने आसपास लोगों को लुटता देखते हैं, मरता देखते हैं, लोगों को नुकसान उठाता देखते हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझते नहीं हैं। हमें अपने ज़िंदगी के मकसद को समझना है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीमात।